جو تقریباً مہینہ سوا مہینے سے پورا ملک ایک عذاب کا شکار ہیں، لیکن کیا مجال جو ملک کے باسی اس کو عذاب سمجھیں؟ ہم نے آپ کو اس کو کھلونا سمجھا ہوا ہے۔ پورے ملک پر نظر دوڑائیں، پورا ملک سیلاب میں ڈوبا ہوا، ہمارے ہی مسلمان بھائی ہیں جن کے گھر ویراں ہو رہے ہیں، جن کے گھر اجڑ رہے ہیں، بچے بوڑھے جوان پانی میں بہہ رہے ہیں، جانور تک پانی میں بہہ رہے ہیں، بستیاں کی بستیاں وہ ملیا میٹ ہو گئی، مواصلات کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ لیکن کیا مجال جو آج تک کسی مسلمان نے ان حالات کو دیکھ کر آنسو کے 2 قطرے گرائے ہوں؟ کسی کی زبان پر استغفر اللہ نہیں آئی کہ ربا گناہ تو میرا ہے، سزا ان سب لوگوں کو مل رہی ہے، میرے گناہ کی سزا مل رہی ہے، میں توبہ کر لوں؟ نہیں، کہتے موسم اچھا ہو رہا ہے، موسم تو اچھا ہو رہا ہے، لیکن ان کے لیے جو آرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا ان سے پوچھو جن کے گھر بھی اجڑ گئے، جن کی ساری دنیا چلی گئی ہے، جو آسمان کے کھلے چھت تلے اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھو موسم کیسا ہے۔ تو مجھے ڈر یہ لگ رہا ہے کہ کہیں ہم جو محفوظ ہیں، ہم کو اللہ پاک استدراج کے طور پر مہلت تو نہیں دے رہا ہے؟ پھر ہمارے وہ کون سے مسلمانوں والے دل تھے جو ان کے ساتھ دھڑکے نہیں، جو ان کے لیے غمگین نہیں ہوئے؟ وہ ہمارے دل میں وہ کون سی سختیاں ہیں جو ابھی تک آنسو کا قطرہ بن کر میرے اور آپ کے رخسانوں پر اس نے سفر نہیں کیا؟ تو اجتماعی طور پر قوم کو توبہ اور استغفار کی ضرورت ہے۔ یہ اب اللہ پاک کی طرف سے ایک عذاب کی صورت ہے۔ اما جان سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میرے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ کبھی عذاب آتے ہیں، لوگ زمین میں دسنا شروع ہو جائیں گے، کبھی ان کے شکلیں مسخ شروع ہو جائیں گی۔ تو اما جان عرض کرنے لگی، اللہ کے حبیب، کچھ لوگ تو وہ ہوں گے جو بے قصور ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں تھا، اللہ پاک ان کو زمین میں کیوں دنسائیں گے، ان کو غرق کیوں کریں گے؟ فرمایا عائشہ، دنیا میں اللہ پاک سب کو ایک جیسے عذاب میں مسلط کر دے گا، ان پر عذاب۔ ہاں، حشر میں اللہ پاک پھر بے گناہوں کو الگ کر کے ان کے درجات بلند کر لے گا۔ تو اب تو اس وقت لفظ و خطا والا اور بے خطا ان کا کوئی فرق نہیں ہے۔ تو پہلا کام استغفار، اجتماعی طور پر توبہ، خود بھی دعائیں کریں، اہل و عیال بیوی بچوں سے بھی کہیں وہ بھی دعائیں کریں، اپنے معصوم بچوں سے دعائیں کروائیں کہ اللہ پاک اس آفت کو اس ملک سے دور فرما کر اس اہلیان ملک جو ہمارے اس ملک کے شہری ہیں، جو ہمارے بھائی ہیں، جو ہمارے جسم کے ٹکڑے ہیں، اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائے۔ اور دوسرے نمبر پر اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ سارے مسلمان، سارے انسان کا جسد واحد، فرمائے ان کی مثال ایک جسد کی ہے، ایک جسم کی ہے۔ انگلی میں درد ہوتا ہے، سر میں بھی درد ہوتا ہے، پورا بدن پریشان ہوتا ہے، آنکھ میں درد تو پورا بدن پریشان۔ اب کیا وجہ ہے کہ میرے اور آپ کے چاروں طرف جسم کے تمام حصے اس میں درد ہیں، لیکن ہم بے درد کیوں ہیں؟ ہم نے کیوں وہ درد محسوس نہیں کیا؟ تو مالی طور پر ان لوگوں کی مدد کی جائے جن کے پاس جو وسائل ہیں، ان وسائل کے ساتھ ان کی مدد کی جائے۔ اور یہ ہم جو محفوظ ہیں، یہ ہماری حفاظت کا صدقہ بھی ہے۔
ورنہ وہ رب اگر ان کو دریاؤں میں سیلاب میں بہا سکتا ہے تو ہمیں بھی بہا سکتا ہے. وہ ہمارے بہانے پر بھی قادر ہے, وہ ہمارے غرق کرنے پر بھی قادر ہیں, لیکن یہ اس کی رحمت ہے, اس کی مہربانی ہے, ہمیں محفوظ رکھا ہوا ہے. تو جو محفوظ ہیں وہ اپنی حفاظت کا صدقہ ادا کرتے ہوئے اپنے ان مسلمانوں کی مدد کریں. اور رہی حکومت, میں 75 سال کی تاریخ پڑھتا ہوں ایک طالب علم ہونے کے ناطے, میری کبھی یہ خوش فہمی نہیں رہی ہے کہ ایسے حالات میں حکومت نے کبھی عوام کی درد کو درد سمجھ کر, ان کے غم کو غم سمجھ کر, ان کو رعایا سمجھ کر ان کے سروں پر کہیں شفقت کا ہاتھ رکھا ہو. 75 سال کی تاریخ میں مجھے تقریباً ایسا کوئی موقع یاد نہیں ہے, نہ تاریخ میں ملتا ہے. کہ اب دیکھیں پورا ملک ڈوب رہا ہے اور ہمارے سیاستدان, ہمارے حکمران آپس میں لگے ہوئے ہیں کرسی کس کو ملے. یہ کرسی کے جنگ پر لڑ رہے ہیں, جبکہ ہم عوام, ہمارے بچے, ہمارے گھر بہہ رہے ہیں. اور یہ عیاشیاں ہم ہی نے ان کو مہیا کیے ہیں, ہم ہی ٹیکس دیتے ہیں, ہمارے ٹیکسوں پر پلتے یہ عیاشی کرتے ہیں, اور ہمارے بچے وہ گندے پانی کا نظر ہو کر وہ اس میں بہہ جاتے ہیں. ہمیں اپنے بچوں کے لاش تک نہیں ملتے. اور اب دیکھیں اس پورا 1.25 مہینے میں جو میں نے دیکھا, جہاں جہاں ملک میں پریشان کن حالات آئے, 2 طبقے وہاں کھڑے ہیں, 2 قسم کے لوگ کھڑے ہیں, اور پہلے دن سے لے کر ابھی تک کھڑے ہیں. اور صرف آج نہیں, ان 75 سال میں زلزلہ آیا تو یہ 2 لوگ میدان میں ہیں, طوفان آئے تو یہ 2 لوگ زلزلے اس میں ہیں, میدان میں ہیں. کوئی اور اجتماعی طور پر کوئی مصیبت آئی تو 2 قسم کے طبقے وہ میدان میں ہوتے ہیں. ایک ہمارے افواج پاکستان کے نوجوان سپاہی, روز اول سے وہ کہیں لوگوں کو نکال رہے ہیں, کہیں پل بنوا رہے ہیں, کبھی کیا کر رہے ہیں. اب ہم نے ووٹ دیا, ہم نے وسائل دیے, ہم نے برسر اقتدار طبقے کو دیا ہے, ہم نے نوازا ان کو ہے, پھر ہمیں ہمارے دکھ اور درد کا مداوع کیوں نہیں کیا جاتا ہے؟ یہ ہمیں بھکاری کیوں بنا لیتے ہیں؟ تو ایک یہ طبقہ, اللہ پاک ان کے ہر سپاہی کی حفاظت فرمائے کہ یہ ہر مشکل وقت میں میدان میں آتے ہیں. ہاں ٹھیک ہیں, ان میں کچھ برائیاں بھی ہوں گی, لیکن انسان وہ برائیاں اور خوبیاں لے کر چلتا ہے. کبھی اس میں خوبیاں زیادہ ہوتی ہیں, کبھی اس کے اندر خرابیاں زیادہ ہوتی ہیں, یہ انسان کی فطرت ہے. لیکن حادثات کے موقع پر ایک طالب علم ہونے کے ناطے جب بھی میں نے ملک کی تاریخ دیکھا تو ہمیشہ ہمارے فوج کے جوان وہ سخت وقت میں کھڑے نظر آئے. اور دوسرے نمبر پر جن کو تانا دیا جاتا ہے کہ تمہیں ملک سے محبت نہیں ہے, یہ ملک تمہارا نہیں ہے, ملک کے وسائل پر قبضہ تمہارا نہیں ہے, تمہاری وجہ سے ملک کی معیشت رکی ہوئی ہے, تمہاری وجہ سے ملک کی ترقی رکی ہوئی ہے, ملک کے اندر جتنا فساد ہے تمہاری وجہ سے ہے. یہ طبقہ علماء کا ہے, دیندار لوگوں کا ہے. اب دیکھیں 1.25 مہینے سے اگر میدان میں کوئی راشن تقسیم کر رہا ہے, اگر کوئی کپڑا دے رہا ہے, اگر کوئی پکی پکائی روٹیاں دے رہے ہیں, اگر کوئی ان کے سیلاب زدہ علاقوں میں لوگوں کو محفوظ مقامات پر پہنچا رہے ہیں, تو وہ ٹرسٹ ہیں, وہ ادارے ہیں جن کو علماء چلا رہے ہیں. وہی ادارے, وہی نیک لوگ, ان کے پاس کوئی وسائل نہیں. آپ کے 10 روپیہ, آپ کا 20 روپیہ, آپ کا 50 روپیہ, آپ کا 100 روپیہ, آپ کا 1 کلو آٹا, اسی کو لے کر وہ وہاں پہنچتے ہیں اور ہر مستحق تک پہنچاتے ہیں. اب کوئی تیسرا طبقہ آپ مجھے بتائیں, کوئی وزیر بتائیں مجھے, کوئی منسٹر بتائیں, کوئی MNA بتائیں, کوئی کمشنر بتائیں, کوئی سرکاری عہدیدار بتائیں, کہاں گیا وہ وزیر اعظم صاحب نے وہ اس میں 2-3 چکر لگائے اور پھر اس کے بعد غائب ہو گیا؟ کون نظر آیا؟ مجھے تو لگتا ہے
کہ ملک کے حقیقی خیر خواہ یہی دو طبقے ہیں، جن کو سیاست سے نہیں، جن کو کرسی سے نہیں، جن کو لوگوں کے املاک سے اور عزت سے واسطہ ہے۔ تو ایک کام ہم نے استغفار کرنا، توبہ کرنا، اور دوسرے وہ لوگ کہ جو یقینی طور پر میدان میں ہیں اور یقینی طور پر وہ مستحقین کی مدد کرتے ہیں، ہم ان کے معاون بنیں اور اپنے پیسے سے، اپنی جان سے، جو ہمارے وسائل ہیں ان وسائل کے ساتھ تعاون کریں۔